دیکھیں آج کا یہ جو سیشن ہے، یہ جو آج کا ایک بڑا ایونٹ ہے، اب سے کچھ دیر بعد اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ 3 ملکوں کے وزرائے خارجہ جو ہیں، مصر، ترکیہ اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ پہنچ چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اسلام آباد۔ اب سے کچھ دیر بعد ہونے والا یہ جو کوارڈ جو سیشن ہے، یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، ایک ایسے وقت میں ہونے جا رہا ہے جب دنیا کی بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہیں، اور وہ صرف اب اس فورم کی آواز سننا چاہ رہی ہیں۔ پاکستان وہ ملک جو اسلامی دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آیا ہے، لیکن یہ معاملہ صرف اسلامی دنیا کا نہیں بلکہ امریکہ، دیگر مغربی قوتیں جو ہیں اس وقت پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہیں۔ اس ہونے والے سیشن سے کچھ دیر پہلے کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اچھے جیسچر سامنے آئے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ پس پردہ بھی بہت کچھ چل رہا ہے جس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ جب بائیلیٹرل انگیجمنٹس ہو رہی تھی پاکستان کی اور مصر کی اور ترکیہ کی، ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اس دوران بھی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا جو ایرانی ہم منصب اور کچھ دیگر جو قیادت ہے ان کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں، پس پردہ رابطے ہوئے ہیں اور کچھ میسیجز کنوے ہوئے ہیں۔ تو آج ہونے والا جو یہ سیشن ہے ایک حکمت عملی بنانے جا رہا ہے کہ کیسے مشرق وسطیٰ کا یہ جو کرائسس ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے جو ایک ہوپ نظر آ رہی ہے، جو کہ پاکستان یہ دنیا کے امن کی میزبانی کر رہا ہے، پاکستان کا یہ جو کی میزبانی کر رہا ہے۔ دیکھیں اس وقت اسلام آباد کا ریڈ زون، شاہراہ دستور، دفتر خارجہ بالکل جس کے آخر میں موجود ہے، وہاں پر اس وقت اب سے چند ہی منٹس بعد وہ بڑا سیشن ہونے جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار اس کو پریزائیڈ کرنے جا رہے ہیں۔ 1-on-1 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، بائیلیٹرل ملاقاتوں میں بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں جو کہ متعلقہ فریقین کے ساتھ ہمارے ذرائع نے بتایا ہے شیئر کر دی گئی ہیں۔ اب چونکہ اس فورم پہ، اس ملٹی لیٹرل فورم پہ جا کر جب یہ اب بات ہوگی اور اس میں جو چیزیں، کچھ چیزیں ایسے لگ رہا ہے کہ ڈاکومنٹڈ ہوں گی جو متعلقہ فریقین کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کی جائیں گی۔ اسی پہ ہم بات کرتے ہیں، ذیشان یوسف زئی فارن افیئرز کو کور کرتے ہیں، ذیشان سے بات کرتے ہیں۔ ذیشان، دفتر خارجہ میں اب سے چند منٹس بعد ہونے والا جو ایک اجلاس ہے، اس اجلاس کے حوالے سے ابھی اب سے کچھ دیر پہلے ہم ناظرین کو بھی یہ بتا بھی رہے تھے کہ اسحاق ڈار کی اپنے کچھ کاؤنٹر پارٹس سے ابھی رابطہ بھی ہوا ہے۔ بڑے پازیٹیو سائنز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اگرچہ یہ آنے والے چند گھنٹوں میں شاید اس کے اثرات اس طرح نظر نہ آ سکیں، لیکن ایک پازیٹیو پیش رفت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ دیکھیں اس میٹنگ کا یہاں پر انعقاد ہونا، پازیٹیو پیش رفت اس وقت سے ہی شروع ہو چکی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ ایران نے جو ہے اجازت دے دی، پھر ٹرمپ کا اپنی سوشل میڈیا پر شیئر کرنا، تو ایک ٹرسٹ بلڈنگ کا جو شروعات ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی۔ اب اس دوران ہمارے سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کی عباس اراغچی سے بھی بات چیت ہوئی، تو ظاہر سی بات انہوں نے کوئی حال چال تو پوچھا نہیں، جو چیزیں ہیں وہ کنوے کر دی ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد یہ میٹنگ ہوگی اور تقریباً اس کے بعد جو ہے 6 یا 6:30 بجے کے قریب جو ہے وہ جوائنٹ کمیونیکے جاری کیا جائے گا کہ جو 3 خطے کے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، جو پاکستان ہے تو 4 اسلامی ممالک جو بڑے سٹیک ہولڈر سمجھے جاتے ہیں، وہ ایک جوائنٹ کمیونیکے جاری کریں گے، پھر ان کا ایک ڈنر ہوگا۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ کل تک جاری رہیں گے اور ایک درمیانی رستہ نکالا جائے گا۔ امریکہ نے 15 پوائنٹس شیئر کیے ہیں، لیکن کیا ان پر بات چیت ہو سکتی ہے؟ ان میں کون سے پوائنٹس جو ہے وہ اوپر کیے جا سکتے ہیں، کون سے؟ امریکہ نے جو اپنے 15 پوائنٹ شیئر کیے ہیں، ایران کی جانب سے پوائنٹ شیئر کیے گئے ہیں، ظاہر ہے ان تمام کے تمام پہ تو عمل درآمد دیکھا جائے تو اتنا پریکٹیکل دکھائی نہیں دیتا، لیکن ایک ایسا اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ ایسے نکات ہیں جن پہ دونوں ممالک کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں جب بھی بات چیت ہوتی ہے تو ہر جو فریق ہے وہ اپنا میکسیمم دیتا ہے کہ یہ ہمارے پوائنٹس ہیں، لیکن اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو ہے سیز فائر، اور ڈیفینیٹلی جب سیز فائر ہوگی اس کے بعد ہی آگے کام ہوگا۔ دوسرا، دنیا سوال اٹھا رہی ہے اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے کہ اس کا کیا مستقبل ہوگا۔ تو رات کو ہم نے دیکھا کہ ایران نے اجازت دے دی، تو یہ ایک جسچر ہی ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کا فیوچر کے طور پہ 20 جہاز جو پاکستان کے جھنڈا بردار جہاز گزرنے کا جو ایک پیغام تھا، وہ ایک جسچر تھا۔ بیسیکلی ایران ایک اختیار دے رہا تھا، امپاور کر رہا تھا پاکستان، جو اس حوالے سے ہم کردار ادا کر رہا ہے، اور امریکہ اس کو آن کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس پیش رفت کو، اسحاق ڈار صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس کو شیئر کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال پر نہ صرف نظر رکھے ہوئے ہیں بلکہ اس کو آن کر رہے ہیں، اس کی اونرشپ لے رہے ہیں، لیکن وہ اس کی اونرشپ بھی لے رہے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں یہ جو کوارڈ سیشن ہے یہ باقاعدہ طور پر شروع ہونے والا ہے۔ بہت شکریہ عدیل، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ کے رپورٹر ذیشان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔